بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ہمارے بھائیوں نے اِیصال ثواب کے بارے میں جو ہے نا سوال کیا ہے کہ میت کو اِیصال ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ہمارے نزدیک اِیصال ثواب کرنا، قرآن پاک پڑھ کر میت کے لیے اِیصال ثواب کرنا یہ جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی اور فرمایا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے تو کیا میں اس کے لیے صدقہ کر سکتی ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، آپ صدقہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ حدیث میں صدقے کا حکم آیا ہے تو اس کے ساتھ بالعموم ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے یا دعا کی جائے اس کے لیے، تو یہ آپ جو ہے نا میت کے لیے اِیصال ثواب کر سکتے ہیں۔ صدقہ بھی کریں، صدقہ زیادہ اولیٰ ہے۔ صراحتاً حدیث میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو اپنے والدین کے لیے کوئی مسجد میں پیسے دے دیں، کسی نیک راستے میں آپ خرچ کریں تو یہ اِیصال ثواب ہوگا ان کے لیے۔ یہ بطریق اولیٰ حدیث میں آیا ہے۔ باقی قرآن پاک پڑھ کر بخشنا یہ بھی جائز ہے۔ ہاں، کوئی خاص مجمع جمع کر دینا یا کوئی خاص دن تیجا یا 40واں یا 20واں مقرر کر دینا تو یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ باقی جو ہمارے بھائی، ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک اِیصال ثواب نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے نامہ اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک جو اس نے دنیا میں نیک کام کیے، صدقہ جاریہ کیا، ایک وہ ہے، دوسرا اس کی اولاد ہے، نیک اولاد، اور تیسرا علم نافع جو اس نے لوگوں تک پہنچایا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ لیکن دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کی کہ صحابیہ آئیں صدقے کے لیے، تو یہ وہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ صرف اور صرف مال خرچ کرنا یا اس کے لیے کوئی چیز بنا دینا صدقہ جاریہ کے طور پر تو وہ جائز ہے، لیکن قرآن پاک پڑھ کر بخشنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں بالعموم آیا ہے۔ عموم آیا ہے مطلب یہ ہے کہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں، کوئی چیز کسی کا ذکر آیا ہے حدیث میں آتا ہے، جیسے کہ سوائے یہ 6 چیزیں جو ہیں ان کو برابر سرابر آپ نے ایک دوسرے کے بدلے میں لینا ہے۔ اگر سونے کے بدلے میں آپ سونا دیں گے تو ذرا بھی اوپر نیچے ہوگا تو یہ سود ہو جائے گا، چاندی کے بدلے میں چاندی، گندم کے بدلے میں گندم، جو کے بدلے میں جو، تو یہ 6 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ تو کیا ہم اس میں کرنسی کا ذکر نہیں آیا تو کیا ہم ₹1,00,000 دے کر ₹1,50,000 لے سکتے ہیں؟ تو ہمارے یہ بالاتفاق ناجائز ہے، یہ بھی سود ہو گیا۔ لہذا کوئی بھی چیز ہوگی جس کی ایک جنس ہوگی وہ برابر سرابر ایک دوسرے کے بدلے میں دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی جنس، ایک کرنسی ₹10 کے بدلے میں آپ ₹10 ہی لیں گے، ₹10 کے بدلے میں آپ ₹11 نہیں لے سکتے، ایسے نہیں جائز ہے۔ حدیث میں تو صرف 6 چیزوں کا ذکر آیا ہے، باقی چیزوں کا ذکر نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ حدیث میں اصول بتا دیا گیا ہے، آگے آپ نے جو ہے نا اس اصول پر آپ نے عمل کرنا۔ تو اسی وجہ سے ہمارا استدلال اختلافی مسئلہ ہے، یہ ہمارا استدلال یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے، صحابیہ آئی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، آپ میت کے لیے اِیصال ثواب جو ہے نا صدقہ کر سکتی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں تو کوئی بھی جو نیک عمل ہوگا وہ میت کے لیے اِیصال ثواب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمیاں کوتاہیاں ہماری معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔